آئیے حضرات ہم اپنے مقصد اصلی کی طرف چلتے ہیں۔ ہم اور آپ جس خاص وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اب ہم خطابت کے میدان میں قدم رکھتے ہیں اور ایک ایسے نوجوان عالم دین کے حضور چلتے ہیں جس نے بہت ہی کم وقت میں دین کی فکروں کو اپنے دلوں میں لے کر اپنے قصبہ گوپا مئو ہی نہیں بلکہ اطراف میں دین کی شمع کو روشن کیا ہے۔ وہ نوجوان جس کی خطابت میں حضرت ابوبکر کی صداقت بھی ہے، حضرت عمر کا جلال بھی ہے اور حضرت عثمان کی حیا اور حضرت علی کی شجاعت بھی پائی جاتی ہے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے عزیز دوست اور پرانے ساتھی مولانا منیر جوہر حقی صاحب دامت برکاتہم، جو کہ امام و خطیب ہیں شاہی جامع مسجد گوپا مئو کے، ان سے میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے نوازیں۔ جو تیرے دل میں پنہاں ہیں وہ راز زندگی کہہ دے، مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة عماد الدين، فمن أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہم سب کو ایک ساتھ مل کر دین کی باتیں سننے کا موقع فراہم کیا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ انسان کو جب اللہ رب العزت اپنی باتیں سننے کی توفیق دے دیتا ہے، اس کا صاف اور سیدھا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر آج باتیں سننے کی توفیق ملی ہے، کل اللہ کی بارگاہ کو آباد کرنے کی بھی توفیق مل جائے گی۔ یہ پروردگار عالم کا بے انتہا احسان ہے، جتنا بھی اس کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، تو ہمیں پروردگار عالم کا شکر بجا لانا چاہیے
کہ ہمیں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات میں سے کچھ لمحے اپنی باتوں کو سننے کے لیے عنایت کیے ہیں۔ بہر کیف ابھی قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی پڑھا ہے، اسی کے ضمن میں چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا کریں کہ پروردگار عالم ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو مقصد حیات دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، یقیناً ہم سب اس سے واقف ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے آج کل کے اس دور میں جو یہ کہے کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، کیونکہ دین کا کام کرنے والوں نے، دین کی اشاعت اور تبلیغ کرنے والوں نے، دین کی تشہیر کرنے والوں نے گھر گھر، مکان مکان، بستی بستی، محلہ محلہ، گاؤں گاؤں، شہر اور قصبات، بلکہ ملکوں میں جا جا کر یہ بتا دیا کہ ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے۔ ہر گھر کے دروازے پر دستک دے کے یہ بتا دیا کہ ہم کو پروردگار عالم نے اس دنیا میں بھیجا کیوں ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہم اگر کسی مقام پر، کسی جگہ، کسی بستی میں جائیں اور بہت سا پیسہ لگا کر جائیں، بہت بن ٹھن کر جائیں، تیار ہو کر جائیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد ہمیں یہ پتا نہ ہو کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، تو پھر یہ ایک ایسی بات ہوگی کہ ہم نے اپنے پیسے کو بھی ضائع کیا، وقت کو بھی ضائع کیا، اور اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے یہ جو عقل دی ہے، اس عقل کا استعمال کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے، وہ طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ہم اختیار نہیں کرتے ہیں تو ہم اللہ رب العزت کے مجرم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، نماز کے تعلق سے میں نے جو آیت پڑھی تھی، اس آیت کے ٹکڑے کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، یقیناً بے شک اللہ رب العزت کی طرف سے یہ جو نماز فرض کی گئی ہے، اس کی پہلی صفت یہ ہے، یہ برائیوں سے، بے حیائیوں سے روک دیتی ہے۔ اگر کوئی انسان نمازی بن جائے، اگر کوئی انسان مسجد جانے والا بن جائے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں، یہ دنیا کی بات کر رہا ہوں، کہ لوگوں کی نظر میں وہ انسان محترم اور عزیز ہو جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو نمازی آدمی ہے، یہ تو کرتا پیجامہ پہن کے مسجد کے چکر لگاتا ہے، یہ بڑا نیک آدمی۔ یہ دنیا کے تاثرات، دنیا کے لوگوں کے تخیلات میں بیان کر رہا ہوں، لیکن پروردگار عالم کے یہاں اس کا نام بہت بڑے بڑے لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے، کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کے جو تخلیق کا مقصد تھا، اس مقصد کو پورا کرنے کا عزم کر لیا، اس مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ اگر کوئی مقصد کو نہیں پورا کر رہا ہے تو وہ مجرم ہے۔ تو پہلی صفت بتائی کہ بے حیائیوں سے، برائیوں سے نماز روک دیتی ہے۔ اگر انسان کو اچھا آدمی بننا ہے، اگر انسان چاہتا ہے کہ ہمارے اندر اوصاف حمیدہ آ جائیں، اچھی عادتیں آ جائیں، اچھے اخلاق آ جائیں، اچھے کردار والا ہم کو شمار کیا جانے لگے، تو اس انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ کے راستے کو اپنے لیے لازم پکڑ لے، کہ جب بھی کوئی مصیبت، پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی رنج و الم، کوئی مسئلہ ہو، پروردگار عالم کی بارگاہ میں آ جائے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ یا نماز چھوڑنے کے بعد اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک ضرور کر لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں کا یہی ماحول ہے، یہی معاشرہ ہے ہمارے یہاں۔ ہم سمجھتے ہیں جیسے غیر مسلمین کے یہاں ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہم اپنے اسلام کو بھی سمجھتے ہیں۔
اسلام تو وہ چیز ہے کہ جہاں سے اسلام کا ماننے والا گزر جائے اور اس پر نظر پڑے تو اس کی ایک ایک حرکت سے اسلام کی تشہیر ہو، تبلیغ ہو۔ اسلام نے زبانی تبلیغ پر بہت زیادہ زور نہیں دیا ہے، اسلام نے بدنی تبلیغ پر بہت زیادہ زور دیا ہے، جس کو ہم اخلاق اور کردار کہتے ہیں۔ اگر ہمارا کردار، ہمارا اخلاق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار سے میل کھانے لگے، اگر ہمارا اخلاق اور کردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہو جائے تو یقین مانیے ہم دنیا کے سب سے محترم شان انسانوں میں شمار کیے جائیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جو بھی مسئلہ ہو پروردگار عالم کی بارگاہ میں آیا جائے، جو بھی مسئلہ ہو پروردگار عالم سے بیان کیا جائے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان مسجد ہی میں آ کر اللہ سے اپنے مسئلے کو سلجھوائے، وہ آئے اللہ کے فرض کو ادا کرے، اپنے گھر میں رہ کر وہ اللہ سے مناجات کر سکتا۔ کتنی آسان دین کے اندر یہ باتیں رکھی گئی ہیں کہ انسان اگر ماننا چاہے تو کسی بھی طریقے سے مان سکتا ہے، اور نہ ماننے کا اگر اس نے ارادہ کر لیا تو چاہے اس کو کوئی گھول کے پلا دے وہ کبھی نہیں مانے گا۔ تو فرمایا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی دشواری ہو، میری بارگاہ میں آؤ، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ تمہارے جو خیالات ہیں، تمہارے جو وساوس ہیں، تمہارے جو دل کے اندر ہمارے لیے یا کسی انسان کے لیے یا کسی جانور کے لیے کوئی بھی خدشہ اور خیال آتا ہے، میں اس کو سن لیتا ہوں۔ لیکن بات یہاں پر صرف یہی ہے کہ جب اللہ سب کچھ سن ہی لیتا ہے، پہلے سے ہی جانتا ہے، تو ہمیں مانگنے کی کیا ضرورت؟ فرمایا بندگی کا مظاہرہ کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، ہمیں یہ دکھانا ضروری ہے کہ ہم تیرے تابع دار ہیں، فرما بردار ہیں۔ مسئلہ شریعت میں صرف ماننے کا ہے، تابع داری کا ہے، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ہم سچے تابع دار بن جاتے ہیں تو یقیناً ہماری زندگی گل و گلزار ہو جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میری بارگاہ میں آؤ، میری بارگاہ میں آؤ گے، میری مسجد میں آؤ گے، میرے گھر میں آؤ گے تو ضرور تمہاری مشکلیں، تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور بشکل دیگر اگر ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی دہلیز پر دستک دی تو یقین مانیے ہمارا ایمان بھی غارت ہو جائے گا، اور ہم دنیا کے اندر چند دن کی زندگی جو ہے اس کو بھلے ہی لذت سے گزار لیں، لیکن میدان محشر میں پروردگار عالم جب سوال کرے گا تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو بہرحال نماز کا ایسا مسئلہ ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے، کسی ایک پر نہیں، کسی عالم یا حافظ یا مفتی یا قاری صرف ان پہ فرض نہیں ہے، ہر ایک شخص پر فرض ہے۔ جو ادا کرے گا وہ اللہ کا تابع دار کہلائے گا، جو نہیں ادا کرے گا وہ اللہ کا باغی کہلائے گا۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم اللہ کے باغی ہیں یا تابع دار ہیں یا فرما بردار یا اللہ کی اطاعت کرنے والے، یہ ہم کو طے کرنا۔ تو اسی لیے اللہ کی تابع داری میں آ جاؤ، اللہ کی مسجد کو، اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے بن جاؤ، کیونکہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ جب ہم اللہ کی نماز کو پورا کریں گے، جب ہم اللہ کے فرض کو پورا کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے اوپر انعام و اکرام کی بارشیں کرے گا، اور اس کے ساتھ میں جو چیز بتائی ہے کہ بے حیائی اور برے کاموں سے بچ جاؤ گے، بے حیائی اور برے کاموں سے بچ جاؤ گے۔ اس دنیا کے اندر ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہی ہے کہ ہم بے حیائی اور برے کاموں سے بچیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، آج ہمارے سماج کے اندر، آج ہمارے گھرانوں کے اندر، آج ہماری بستیوں کے اندر بے راہ روی بہت زیادہ ہے۔
اخلاق و کردار کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے مسلمان زیرو ہے، اگر اقوال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمان زیرو ہے، اگر وعدہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمان زیرو ہے، بے حیائی کے اعتبار سے دیکھا جائے مسلمان نمبر 1 ہے، اگر بد اخلاقی کے اعتبار سے دیکھا جائے مسلمان نمبر 1 ہے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر اختلاف اتنا زیادہ ہے کہ بھائی بھائی کی صورت دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ماں بیٹے کی صورت دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹا ماں کی صورت دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ اخلاق ہم کو اسلام سے نہیں ملا ہے۔ اگر اسلام کے طریقے پر ہم چل رہے ہوتے، اگر اسلام کو ہم فالو کر رہے ہوتے، احادیث نبویہ پر اگر ہم عمل کر رہے ہوتے، یہ سارے اخلاق ہمارے جسم کے اندر، ہماری ذات کے اندر موجود ہوتے، کیونکہ ہم نے کبھی اس چیز پر غور نہیں کیا، ہم نے کبھی اس چیز کو کبھی اہمیت نہیں دی، ہمیشہ پسے پشت اس چیز کو ڈالا ہے۔ تو اسی لیے ہم آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج ہم ہر طریقے سے پریشان ہو رہے ہیں، چاہے سماجی معاشرے کے اعتبار سے ہو، چاہے معاشی اعتبار سے ہو، چاہے زراعت کے اعتبار سے ہو، چاہے گھریلو سکون کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، ہم ہر جگہ سے پریشان ہو رہے ہیں۔ کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ ہماری پریشانی کی وجہ کیا ہے، کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ ہم اتنا زیادہ کیوں لاغر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اتنا زیادہ کمزور ہوتے کیوں چلے جا رہے ہیں۔ ارے وہ وقت یاد کیا جائے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے اوپر چڑھ کر مکہ والوں کو اعلان نبوت کر کے کلمے کی دعوت دی تھی۔ وہ وقت یاد کیا جائے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر بھی نہیں تھے۔ وہ وقت یاد کیا جائے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا ہجوم نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، پہاڑی پر اکیلے گئے ہیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان برسر عام کر دیا کہ آؤ، یہی کلمہ ہے جس کی وجہ سے تم کو اللہ رب العزت جہنم سے نجات دے گا، یہی وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت دنیا میں بھی تمہیں بلند و بالا کرے گا اور آخرت میں بھی تمہیں کامیابی عطا کرے گا۔ آج ہم ذرا سی محنت پر، مشقت پر ہار مان لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار نہیں مانی، کلمے کی دعوت دی۔ کلمے کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس دن سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے کے بعد تک بالکل ہمیشہ ساتھ رہے۔ اس سے زیادہ تو مشکل دور ہم پر نہیں آ سکتا، کیونکہ ہمیں یہ ایمان، یہ کلمہ بالکل مفت میں ملا ہوا ہے۔ جب ہم کوئی چیز کماتے ہیں، جب ہم کوئی چیز اپنی محنت کی رقم سے خریدتے ہیں تو اس چیز کی ہمارے اندر اہمیت ہوتی ہے، اس چیز کا ہمارے اندر ایک یہ مقام ہوتا ہے کہ ہاں یہ ہماری محنت و مزدوری کی چیز ہے، اس کو ایسے نہ ضائع ہونے دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی چیز گفٹڈ ہوتی ہے، کوئی چیز ہدیہ ہوتی ہے تو اس چیز کو ضائع کرنے میں ہم ذرا بھی سنکوچ نہیں کرتے ہیں، ذرا بھی نہیں سوچتے۔ تو یہ ایمان ہمیں یوں ہی ملا ہوا ہے۔ ہم ایمان والے گھر میں پیدا ہو گئے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی نگرانی میں ہیں، اس کے تابع دار، فرما بردار ہیں۔ اگر اس کی فرما برداری سے ہم ہٹ رہے ہیں تو سمجھ لیجئے ہم ایمان سے ہٹ رہے ہیں۔ ایمان کا سب سے پہلا جز یہ ہے کہ خدا کی وحدانیت کو تسلیم کیا جائے، خدا کو تسلیم کیا جائے۔ اس کے بعد کا جو جز ہے وہ اللہ کے احکام کو تسلیم کیا جائے۔ ہم صرف خدا کی توحید تک محدود ہیں، اس کے بعد جو احکام ہم پہ لاگو ہوتے ہیں، نافذ ہوتے ہیں، ان سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یقین مانیے میدان محشر میں سب سے زیادہ رسوا کرنے والی یہی چیز ہوگی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور جب ہمارا انتقال ہوتا ہے، جب ہم مرنے لگتے ہیں، جب ہم مر جاتے ہیں تو اس وقت میں انسان کہتا ہے کہ بڑا نیک آدمی تھا، میں ایسے آدمی کو نیک نہیں مانتا۔ جو علل اعلان نماز کو چھوڑ دے،
اذان کے کلمات کانوں سے ٹکرانے کے بعد ہمارے دل میں، ہمارے سر پہ کوئی فرق نہ پڑے تو یہ ہمارا صرف نام کا مسلمان ہونا ہے، ہم کام کے مسلمان نہیں ہیں، ہمارا ایمان مر چکا ہے۔ اگر ہم اذان کے کلمات سننے کے بعد اللہ کے گھر کی طرف نہیں جاتے ہیں تو ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ احکم الحاکمین کے طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، اور ہم کامیابی کے راستے دنیا کے راستوں میں تلاش کر رہے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، مومن ہی کامیابی پانے والے ہیں، مومن ہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ مومن وہی ہے جو نماز کی مکمل طور سے پابندی کرتا ہے۔ اگر مکمل طور پر نماز کی پابندی نہیں ہے تو وہ مومن کہلانے کا حقدار بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا فریضہ ہے، جس کا میدان محشر میں فرائض کے سوالات میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اس کے بعد جو سوالات ہوں گے ان میں کوئی اول درجے میں کیا جائے گا، کوئی بعد میں، لیکن جب فرائض کے سوالات ہوں گے جیسے حج، روزہ، زکوٰۃ، یہ فرائض میں آتے ہیں، یہ فرائض میں آتے ہیں، اور نماز بھی فرائض میں آتی ہے، تو سب سے پہلے ان فرائض میں نماز کا سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث پڑھی تھی جو میں عرض کر رہا تھا، وہ اسی ضمن میں تھا کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کر دیا۔ اور دو ٹوک بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، اس میں نہ کسی کا اختلاف ہے، نہ کسی کو کوئی کلام ہے، نہ ضعف ہے کسی قسم کا۔ فمن اقامہا اقام الدین ومن ہدمہا ہدم الدین، اور جس نے دین نماز کو چھوڑ دیا اس نے سمجھو کہ دین کو، اسلام کو چھوڑ دیا۔ اب اتنی بڑی وعیدیں جاننے کے باوجود مسلمان اگر نماز کی طرف نہیں آتا تو اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لے لینا چاہیے، اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لے لینا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر ایمان کی رمق بچی ہے یا نہیں، کیا ہم ایمان کی راہ پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں۔ نماز کو چھوڑ کر بہت سے لوگ اپنے آپ کو نیک کہلاتے ہیں، نماز کو اپنے پیروں تلے روند کر لوگ اپنے آپ کو عزت دار کہلاتے ہیں۔ یقینی بات تو یہ ہے جو اسلام کی نگاہ میں عزت دار نہیں وہ ہماری نگاہ میں قطعاً عزت دار نہیں۔ اگر عزتوں کی تلاش ہے، اگر چاہتے ہو کہ ہمارا مقام و مرتبہ بلند و بالا ہو تو ہمیں نماز کو بلند و بالا طریقے سے پڑھنا پڑے گا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے سوال فرائض میں جو ہوگا وہ نماز کا ہوگا، سب سے پہلا سوال ہوگا۔ اور یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، کہ اگر ہم پہلے سوال میں مکمل اعتماد کے ساتھ، مکمل کانفیڈنس کے ساتھ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ آگے کے جو سوالات آئیں گے وہ بھی ہم حل کر لیں گے، کیونکہ سب سے مشکل، سب سے ٹف سوال سب سے پہلے ہی کیا جاتا ہے۔ امتحان لینے والا بھی سمجھ جاتا ہے کہ پہلا سوال اس نے حل کر دیا، لگتا ہے کہ آخری منزل تک پہنچ جائے گا، پار کرتا ہوا چلا جائے گا۔ اگر وہیں پر ہم لٹک گئے، ہلک گئے تو پھر آگے جانے کے بہت چانسز کم بچتے۔ قرآن کریم کے اندر نمازی بے نمازی کے تعلق سے اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی ہے۔ وہ ارشاد فرمایا، ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر۔ جنتی لوگ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے۔ ذرا غور سے سن لیں اس آیت کریمہ کے تعلق سے کہ جنتی لوگ جہنمیوں سے، مجرموں سے سوال کریں گے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنت والے کہیں گے کہ اے مجرموں، تمہیں کس چیز کی سزا دی گئی ہے،
تم تو دنیا میں بڑے رئیس تھے، تم کو تو دنیا میں بڑی عزتوں سے نوازا جاتا تھا، جہاں سے گزرتے تھے لوگ تمہیں سلام کیا کرتے تھے، تمہارے پاس تو بڑی ڈگریاں تھی، بڑی جائیدادیں تھی، بڑے رئیس آدمی شمار کیے جاتے تھے۔ آج کیا معاملہ ہے کہ پروردگار عالم نے ما سلککم فی سقر جہنم میں کیوں ڈال دیا ہے؟ جنتی لوگ پوچھیں گے جہنمیوں سے تم کو جہنم میں کیوں ڈالا گیا ہے، تم کو جہنم میں کیوں ڈال دیا گیا ہے؟ تمہاری تو سفارشیں چل جاتی تھی، اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا تم اس کو دنیا میں حل کروا دیا کرتے تھے۔ آج کیا معاملہ ہے کہ پروردگار عالم کے یہاں تم کو اس طریقے سے دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو جہنمی لوگ آپ جانتے ہیں کیا جواب دیں گے؟ جہنمی لوگ ایک زبان ہو کر کہیں گے، قالو کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ پہلا جواب جہنمیوں کا یہی ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم خدا کے فرمان کو ترک کر دیا کرتے تھے، اذانوں کی آواز آتی تھی مگر ہم اپنے بستروں پر لیٹے رہا کرتے تھے، اذانوں کی آواز آتی تھی مگر ہم اپنے کھیت میں کام کیا کرتے تھے، اذانوں کی آواز آتی تھی مگر ہم بازاروں کی رونقوں میں کھوئے رہتے تھے، اذانوں کی آواز آتی تھی مگر ہم اپنی مجلسوں کو ختم نہیں کرتے تھے، ہماری دہلیز مسجد کی دہلیز کے سامنے تھی، لیکن ہمیں کبھی توفیق نہیں ملی کہ ہم نماز کے لیے چلے جاتے۔ اے بوڑھے شخص، تو تو دنیا میں بڑا کمزور تھا، تو تو بہت کمزور شمار کیا جاتا تھا، بڑا غریب شمار کیا جاتا تھا، تجھے تو لوگ اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے تھے۔ آج کیا ہے؟ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ۔ آج کیا معاملہ ہے؟ جنتوں میں اتنے انعام و اکرام کے ساتھ تجھے نوازا جا رہا ہے۔ وہ شخص کہے گا ہاں ہاں، اللہ کے یہاں کسی انسان کی دولت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے یہاں کسی انسان کی جائیداد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے یہاں کسی انسان کے جاہ و جلال کی، مرتبے کی، مقام کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے یہاں تو صرف سچے دل کی ضرورت ہے، جو اللہ کو سچے دل سے مان کر اللہ کے احکام کو پر سچے دل سے عمل کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کی ایک اذان پر، اللہ کے منادی کی آواز پر جس نے بھی لبیک کہہ دیا، آج وہ میدان محشر میں اس جنت کا حصے دار ہے۔ ہم دنیا میں ہر طرح کی حصے داری چاہتے ہیں، ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم پردھان بن جائیں، ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم پولیس کمشنر بن جائیں، ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم وکالت کرنے لگ جائیں، ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم مرسیڈیز پہ گھومیں، لیکن کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس مسجد کی پھٹی دریوں پر اپنی اس پیشانی کو سجدہ ریزی کے طور پر جھکا دیں۔ آج ہم اولاد کو ہر طریقے کی آرام مہیا کراتے ہیں، چاہے اسکول کا معاملہ ہو، کالج کا معاملہ ہو، چاہے اس کی خواہشات کا معاملہ ہو۔ اگر بچہ اپنے والدین سے کوئی حکم کر دیتا ہے، کوئی خواہش ظاہر کر دیتا ہے تو والدین اس کو فوراً پورا فرما دیتے ہیں۔ جب ایک بچہ آپ کے اشارے پر چل رہا ہے تو اس بچے کو مسجد کی طرف جانے کا کبھی کیوں اشارہ نہیں کیا گیا؟ اللہ رب العزت اس کے بارے میں بھی سوال کرے گا۔ اللہ رب العزت ضرور پوچھے گا، اگر ہم نے اس دنیا میں دین نہیں سیکھا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، نماز سیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اس دنیا میں رہ کر قرآن نہیں سیکھا ہے، ضرورت کے بقدر سیکھ لیا ہے، کوئی بات نہیں ہے، بچے کو سکھا سکتے ہیں۔ اگر ہم نے احادیث کو حفظ نہیں کیا ہے، کوئی بات نہیں ہے، شریعت کی راہ پر چل سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اللہ کی دہلیز پر سجدہ نہیں کیا اور اس کی تابعداری نہیں کی، رسول کی تابعداری نہیں کی، تو اس دنیا میں ہم سے بڑا مجرم اور کوئی نہیں، اور کوئی ہم سے بڑا مجرم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی بارگاہ میں جو شخص مجرم بن جائے، یقین مان لیجئے وہ نیک لوگوں کی نگاہوں میں بھی مجرم ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کسی کو برا کہنے کا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے۔ فرمایا کہ شراب خانے میں بھی اگر کسی کو مردہ پاؤ تو اس پر کوئی غلط الزام نہ لگاؤ۔
مسجد میں اگر کسی کو مردہ پاؤ تو زیادہ حسن ظن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک بیچ کی راستہ شریعت نے جو اوسط کے اعتبار سے راستہ ہے وہ نکالی. دونوں کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے شراب خانے میں مرنے والا انسان، ہو سکتا ہے کہ شراب خانے میں مرنے والا انسان شرابیوں کو، شراب بیچنے والوں کو دین کی دعوت دینے گیا ہو. مسجد میں آنے والا انسان نماز پڑھنے نہ آیا ہو سکتا ہے جوتا چرانے گیا ہو، وہیں مر گیا ہو. تو شریعت بہت جلدی کسی پر حکم لگانے، فیصلہ کرنے کا حکم نہیں دیتی. جب پوری دلائل ثابت ہو جائیں تب اس کے بعد میں کہا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی کمال احتیاط یہی ہے کہ نہ کہا جائے. بہرحال وہ الگ موضوع ہے. تو فرمایا کہ ہم اگر اس دنیا میں رہ کر کچھ نہیں سیکھ سکے ہیں، اگر ہم نے قرآن کو نہیں سیکھ پایا ہے، اگر ہم نے حدیثوں کو نہیں سیکھ پایا ہے، تو ہم اپنی اولاد کو کم سے کم اتنا تو سکھا دیں کہ وہ ہمارا جنازہ پڑھانے کے لیے کچھ سیکھ جائے. اس پر بات آ گئی تو کئی دو جو مسجد کے اماموں سے ہم جنازہ پڑھواتے ہیں یہ ان کا حق نہیں ہے. وہ تو مجبوری کے درجے میں مسجد کے امام جنازہ پڑھاتے ہیں. اگر آپ کتابیں پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا، احادیث کے اندر موجود ہے باقاعدہ کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے اس کا سب سے قریبی رشتہ دار اس کا جنازہ پڑھانے کا زیادہ حقدار ہے. جب کوئی اور آدمی، کوئی امام، محلے کا امام، مسجد کا امام، گاؤں کا امام جنازہ پڑھاتا ہے تو سب سے پہلے کس کی اجازت لیتا ہے؟ پیچھے سے، کہ بتاؤ بھائی اجازت ہے جنازہ پڑھائیں؟ تو پیچھے سے آواز آتی، ہاں جنازہ پڑھا دو، اجازت. اگر وہ اجازت نہ دے تو جنازہ پڑھا دے، دوبارہ بھی پڑھایا جا سکتا ہے. اگر وہ اجازت دے دے پھر دوبارہ نہیں. تو کم از کم عرض کرنے کا مطلب اور منشا یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اس لائق تو بنا دیں کہ وہ ہمارے مرنے کے بعد میں ہمارا جنازہ پڑھانے کے لائق ہو جائے. ہمیں کسی امام کے سامنے جا کر بھیک نہ مانگنی پڑے، چلو والد صاحب کا جنازہ پڑھا دو. اجی ہم نہیں پڑھا سکتے، ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں. اجی تم تو وکیل ہو، تم تو جج ہو، تم تو کمشنر ہو، کیوں نہیں پڑھاتے؟ فرمایا شریعت کا علم میرے پاس نہیں ہے. جب تک شریعت کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، شرعی راستوں میں ہمیں امام نہیں بنایا جا سکتا. اور جو شخص شریعت کی راہ کا امام بن جائے وہ یقیناً ساری قوم کا امام بن جاتا ہے. اب ہمیں آپ یہ بتائیں کہ ہمیں ساری قوم کا امام بننا ہے یا چند لوگوں کا امام بننا ہے؟ ہمیں ساری قوم کا امام بننا ہے. ہمیں ساری قوم کو سدھارنا ہے، اس کے غلط عقیدوں کو صحیح کرنا ہے، اس کے غلط خیالات کو مٹانا ہے، اس کو صحیح راستے پر لانا ہے. آج ہمارے بیچ میں ہوتا کیا ہے؟ اگر دینی محفلیں سجا دی جائیں تو ہمیں وہاں بیٹھنے کا من نہیں ہوتا ہے کہ ارے جلدی ختم ہو، ہم اپنے گھر جائیں. بہت کڑوی بات عرض کر دوں تو اگر یہیں پر اگر کوئی ناچ گانے کی محفل سجا دی جائے تو قسم خدا کی کسی کو بلانا نہیں پڑے گا، کسی کو دعوت دینی نہیں پڑے گی، سب خود بخود آئیں گے اور اپنی محنت کی کمائی کو ناچ گانے پر لٹا دیں. اپنی محنت کی کمائی کو ناچ گانے پر اس طرح لٹائیں گے جیسے کہ وہ پیسہ خرچ کر کے بہت بڑے عزت دار شمار کیے جائیں گے. یقین مانیے اللہ رب العزت جیسی کمائی ہوتی ہے ویسے ہی مقام پر اس کو لگا دیتا ہے. ایک دفعہ سننے میں آیا کہ ایک جگہ پر ایسے ہی محفل لگی ہوئی تھی، کسی ایک شخص نے بیٹھے بیٹھے 10 منٹ کے اندر 2.5 لاکھ روپیہ ناچ گانے پر لٹا دیا. اور اگر اسی شخص سے مسجد کی دری کے لیے 50 روپے مانگے جائے تو جیب سے نہیں نکلتے. 10 منٹ کے اندر 2.5 لاکھ روپیہ ناچ گانے کی محفل پر لٹا دیا. مسجد کے لیے جمعے کے دن 2.5 روپیہ تک نہیں نکلتا. ہر طریقے کی باتیں لوگ کرتے. بہرحال
یہ جو ہمارے معاشرے میں غلط طریقے سے جو چیزیں رائج ہو گئی ہیں یا ہمارے ذہن جس کی طرف زیادہ مائل ہونے لگے ہیں، یہ صرف اور صرف ہمارے ایمان کی کمزوری کی نشانی اور علامت۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جہنم والے کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ چیزیں عرض کریں گے جہنمی۔ اللہ رب العزت سوال کرے گا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے، کیا مصیبت تھی نماز میں؟ تو کسی انسان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اب انسان تو انسان ٹھہرا، باتیں بنانے کی کوشش کرے گا، باتیں بنانے کی کوشش کرے گا، جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ رب العزت نے ساری باتوں کو قرآن کریم کے اندر صاف کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے۔ فرمایا کہ مجھے کوئی بھی انسان دھوکہ نہیں دے سکتا، مجھ سے کوئی بھی انسان، کوئی بھی مخلوق جتنی بھی ہم نے بنائی ہے، کوئی بھی مخلوق ہم سے چھپ نہیں سکتی ہے، ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتی ہے۔ انسان بہرحال دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ او انسان تو میرا بنایا ہوا ہے، تیرے اندر جو دماغ جیسی میموری ڈالی ہے وہ ہم نے ڈالی ہے، ہمیں معلوم ہے تیرے سافٹ ویئر کہاں سے کھلیں گے، تیرے اندر کہاں سے وائرس آئے ہوئے ہیں، تو کہاں سے جھوٹ بول سکتا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا تو آج کے دن ہم تمہارے منہوں پر مہر لگا دیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور تمہارے یہ پیر گواہی دیں گے، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، تمہارا پورا کا پورا جسم گواہی دے گا کہ اے پروردگار عالم، تیری نعمتوں کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ تیری بے حرمتی یہ کیا کرتا تھا، تیرے حکموں کو یہ توڑا کرتا تھا، حرام کھاتا تھا، لوگوں کو گالیاں دیتا تھا، سب کو پریشان کرتا تھا، ایک دوسرے کی مذاق اڑاتا تھا، تیری بارگاہ میں کبھی نہیں آتا تھا۔ اللہ رب العزت ان ہاتھوں کے ذریعے سے گواہی لے گا، ان پیروں کے ذریعے سے گواہی لے گا، اے پیر تم کہاں کہاں چل کے گئے تھے، کون سی دین کی راستہ تھی تم جس پہ چل کے گئے تھے، کون سے برے کام تھے جن پر تم چل کے گئے تھے، اے ہاتھ تم بتاؤ تم نے کون سے غلط کام کیے ہیں، کون کون سی حرام کاریاں کی ہیں، کون کون سی مکاریاں کی ہیں، اے آنکھیں تم بتاؤ تم نے کیا حرام چیزیں دیکھی ہیں، کیا نیک چیزیں دیکھی ہیں، اے زبان تم بولو تم نے کس انسان کو اس سے تکلیف پہنچائی ہے، اے کانوں تم بتاؤ کہ تم نے ان کانوں کے ذریعے سے کس کی برائیاں سنی ہیں، کس کی چغلیاں سنی ہیں، اے پیٹ تم بتاؤ کتنے حرام لقمے تم نے اپنے اندر ہضم کیے ہیں۔ اللہ رب العزت پورے جسم کے ایک ایک انگ سے سوال کرے گا تو پورا جسم ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اب آپ بتائیے کہ ایسا جسم جو ہماری ظاہراً ملکیت ہے، اللہ رب العزت نے اسے امانتاً ہمیں سونپا ہے، آپ بتائیے کہ یہ جسم ہمارے خلاف گواہی دے گا تو ایسے جسم کے لیے ہمیں حرام کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے کام کرنے کے لیے، حرام کام کرنے کے لیے ہمیں پسینے بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہمارے مخالف ہیں تو ان چیزوں کو اتنی ہی اہمیت دی جائے جتنی شریعت نے ان کو اہمیت دینے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جس کام سے اللہ راضی ہو، اس کا رسول راضی ہو، ہماری دنیا بھی سنورے، ہماری آخرت بھی سنورے۔ اگر ہم نیک کام نہیں کریں گے یقین مانیے ہمارے لیے جہنم کا راستہ کھول دیا گیا، اس سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ کے نبی ہماری سفارش کریں گے، فرمایا کہ ہم مومن بندوں کی سفارش کریں گے، نیک بندوں کی سفارش کریں گے۔ اگر ہم نیک کام کریں گے تب اللہ کے نبی ہماری سفارش کریں گے، ورنہ اگر ہم دنیا میں برے کام کریں گے،
غلط کام کریں گے، حرام کاریاں پھیلائیں گے تو اللہ کے نبی ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو میں نے عرض کی نماز کے تعلق سے کہ جب ہم نماز کے لیے جائیں گے تو سب سے پہلے ہم وضو بھی کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو میدان محشر میں پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ فرشتے پوچھیں گے کہ اے اللہ کے نبی آپ نے کیسے پہچانا؟ آپ تو بہت پہلے پردہ فرما چکے تھے، آپ نے پوری دنیا بھی نہیں گھومی تھی، لیکن آپ نے اپنے امتیوں کو کیسے پہچان لیا؟ حدیث پاک کے اندر غرم محجلین کے الفاظ آتے ہیں، حدیث پاک کے اندر صاف طور پر واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی جو جواب دیں گے وہ نقل کر لیا گیا ہے، محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی جواب دیں گے کہ ہماری امت کے ہر فرد کی پہچان یہ ہے کہ اس کے جو ہاتھ پیر ہیں جہاں پر وضو کا پانی ٹچ ہوتا ہے وہ میدان محشر میں سورج کی طرح چمکیں گے، اور جس کے ہاتھ پیر چمکے وہ میرا امتی ہے، جس کے ہاتھ پیر نہیں چمک رہے وہ میرے امتی نہیں۔ بات یہاں پر یہ ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہی نہیں ہیں تو ہمارے ہاتھ پیر کیسے چمکیں گے؟ اگر ہم وضو کریں گے، نماز پڑھنے بھی جائیں گے، جب نماز پڑھنے جائیں گے تو وضو کر کے جائیں گے، جب وضو کا پانی ہمارے جسم پر لگے گا تو یقین مانیے ہمارا جسم روشن ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی پہچان لیں گے، حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، پھر اس کے بعد سے ہماری سفارش بھی کریں گے۔ اور اگر اللہ کے نبی نے ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیا، یقین مانیے پھر ہمیں کوئی بچانے والا نہیں۔ تو جو اتنا محسن ہو، جو اتنا ہمارا خیال کرتا ہو، ہمیں جہنم جیسی سب سے بدترین جگہ سے دور لے جانے کے لیے احکام نافذ کرتا ہو، آپ بتائیے اگر ہم اس کی فرما برداری نہیں کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ جتنی اللہ کے نبی کو ہم سے محبت ہے اس کے مقابلے میں اگر ہم ایک ذرہ اس سے بھی کم اگر ہم اللہ کے نبی سے کریں تو یقین مانے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی سے محبت کرنے کا مطلب صرف یہی ہے کہ جہاں پر شریعت کا جو حکم آ جائے، جہاں پر شریعت کا جو تقاضا آ جائے، جہاں پر شریعت کا جو مسئلہ آ جائے، ہمیں اس پر آنکھ بند کر کے یقین کر کے عمل کرنا۔ تو یہ چیز جو میں نے عرض کی ہے اس وقت میں نماز کے تعلق سے کہ نماز انسان کو بے حیائیوں سے، برائیوں سے روک دیتی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا، دین کو ڈھا دیا، برباد کر دیا۔ اب اللہ کے نبی کی اتنی سخت وعید کے بعد بھی اگر کوئی شخص نماز چھوڑ رہا ہے تو آپ یقین مان لیجئے وہ شخص اللہ کے نبی سے محبت کرنے والوں میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ وہ مسلمانوں میں اگر فہرست کے اعتبار سے شمار کر لیا جائے الگ بات ہے، لیکن وہ اللہ کے یہاں کسی بھی طریقے سے اس میں نہیں شمار کیا جائے۔ تو ہمیں اپنی گنتی مسلمانوں میں کرانی ہے، ہمیں اپنی گنتی اللہ کے نبی سے کے چاہنے والوں میں کروانی ہے، ان سے محبت کرنے والوں میں کروانی۔ تو کریں گے وہ سب لوگ انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اس وقت جو بھی باتیں کہی گئی ہیں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔